لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، ایسا حج جو حج مبرور ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو حج مبرور کی توفیق عطا فرما دیں، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں، یہ ایک بڑی جامع فضیلت والی حدیث بیان فرمائی گئی، جیسے مفسرین نے تفسیر کے بارے میں ایک اصول ذکر کیا ہے، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن پاک کی سب سے پہلے تفسیر قرآن پاک کی دوسری آیات کرتی ہے۔ ایک جگہ قرآن حکیم میں کوئی بات ارشاد فرمائی گئی، اسی بات کی وضاحت دوسری آیت میں فرما دی گئی، تو گویا قرآن پاک کی آیت ہی نے اس کا مطلب واضح کر دیا۔ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ اور قرآن پاک کے بعد نمبر آتا ہے احادیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ۔ احادیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی سنت بھی قرآن پاک کی تفسیر کرتی۔ اسی طرح احادیث میں بھی بعض مضامین ایسے بیان ہوتے ہیں کہ اگر دوسری احادیث میں غور کیا جائے تو پہلے والے مضامین کی اس میں تشریح ہو جاتی۔ اور جو حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، بھئی حج مبرور کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بدلہ رکھا ہے وہ صرف جنت ہے، جنت کے سوا اس کا کوئی صلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا عظیم الشان یہ عمل ہے حج مبرور۔ اگر ہم دوسری احادیث میں غور کریں تو حج مبرور کی وضاحت ہو جاتی ہے، یہ کون سا حج ہے جس کو ہم حج مبرور کہیں۔ تو اس کے لیے دوسری حدیث جو میں نے خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تلاوت کی، وہ حدیث اس کی شرح ہے، من حج للہ، جس حج کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں وہ حج حج مبرور ہے۔ من حج للہ، سب سے پہلے اس نے حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہو۔ تو حج کی سب سے پہلی شرط اخلاص کا ہونا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں ریا، اس میں شہرت، اس میں نام و نمود جیسی کوئی غرض فاسد شامل نہ ہو۔ حج سے مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے محبوب ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے رب ہیں، انہوں نے ہم پر یہ فریضہ عائد کیا ہے اتنے مال کی صورت میں، اب ہم اس کے فرض کو، اس کے حکم کو، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کریں۔ تو اول شرط، پہلی شرط اخلاص نیت کا ہونا۔ اس لیے ہم اپنے اس عمل میں، حج کے اس عمل میں بار بار اپنی نیت کو ٹٹولیں گے، بار بار تجدید اخلاص کرتے رہیں گے۔ تجدید اخلاص کی ایک بڑی عجیب و غریب دعا قرآن پاک میں تعلیم دی گئی۔ اگر ہم اس دعا کو، اس کے مضمون، اس کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگتے رہیں، اخلاص پیدا ہوتا رہے گا اور وہ عمل خالص رہے گا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنا سارا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے۔ اب میری توجہ، میرا مقصود
لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں نے تو اپنا سارا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، حنیفن، ہر طرف سے کٹا کر پوری یکسوئی کے ساتھ میری توجہ ایک ہی ذات کی طرف، اور میں اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں۔ وما انا من المشرکین، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ قرآن کریم کی دعا ہے۔ اس دعا کو اس کے معنی، اس کے مطلب کے استحضار کے ساتھ ساتھ عمل سے پہلے اس کو مانگنا چاہیے۔ اس سے اس عمل میں کامل اخلاص کی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو حج مبرور کی پہلی شرط وہ حج اللہ کی رضا کے لیے ہو، من حج للہ۔ دوسری شرط فلم یرفس ولم یفسق، دوسری شرط یہ ہے کہ اس حج میں کسی قسم کی بے حیائی کا کام نہ کرے۔ یہ جو فلم یرفس کا لفظ ہے، یہ وہی لفظ ہے جو قرآن مجید میں جس میں احرام شروع کرنے پر پابندی کے طور پر ذکر فرمایا گیا تھا، فلا رفس، الحج اشہر معلومات، حج کے چند گنتی کے مہینے ہیں، فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنا حج شروع کر لیا، اپنے اوپر حج لازم کر لیا، یعنی احرام اس کا شروع ہو گیا، تو اب یاد رکھیے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب تین باتوں کی حج میں کوئی گنجائش نہیں، ان تین باتوں میں سے کسی قسم کی کوئی بات بھی حج میں نہیں پائی جانی چاہیے۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا